کلاس روم کے ہب زدہ ماحول میں اسفند کے جوتوں کی آواز کسی جج کے ہتھوڑوں کی طرح گونج رہی تھی۔ وہ ایک ایک قدم ناپ تول کر رکھ رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں موجود ٹیسٹ پیپرز کسی کی قسمت کے فیصلے لگ رہے تھے۔ جب وہ روحی کے ڈیسک کے پاس پہنچا تو پورے کمرے کی سانسیں تھم گئیں۔ اسفند نے رک کر نہایت اطمینان سے روحی کا پیپر اٹھایا اور اسے اتنی گہرائی سے دیکھنے لگا جیسے وہ وہاں لکھے گئے الفاظ نہیں بلکہ روحی کے دماغ میں چلنے والی کوئی سازش پڑھ رہا ہو۔ روحی نے پہلے تو نظریں جھکائیں، پھر اسفند کی آنکھوں میں موجود اس شدید تجسس کو بھانپتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا اور شرارت بھرے لہجے میں پوری کلاس کے سامنے بول پڑی، سر، یہ میرا ٹیسٹ ہے، کوئی نکاح نامہ نہیں جو آپ اتنے غور سے پڑھ رہے ہیں۔ جملہ ختم ہوتے ہی جیسے کلاس میں دھماکہ ہوا اور قہقہوں کا ایک طوفان ابھر آیا۔ اسفند کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑی اور اس کی پیشانی پر ابھری رگیں اس کے ضبط کا پتہ دے رہی تھیں۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر روحی کے سامنے ہی اس کا پیپر بے رحمی سے 2 ٹکڑے کیا اور اسے کچرے کی باسکٹ میں اچھال دیا۔ باہر نکلو میری کلاس سے۔ اس کی آواز کی گرج نے قہقہوں کو وہیں دفن کر دیا۔ روحی جس کے چہرے پر ابھی شرارت تھی، اب وہاں صرف ذلت اور آنسو تھے۔ وہ اپنا بیگ جھپٹ کر روتی ہوئی باہر کی طرف بھاگی۔ پوری کلاس جانتی تھی کہ وہ اس کی منکوحہ ہے، لیکن اس وقت اسفند کے چہرے پر جو درندگی تھی اس نے سب کو سہمنے پر مجبور کر دیا۔ کالج کی پارکنگ میں جب روحی گاڑی کے پاس پہنچی تو اسفند پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ اس کا چہرہ اب بھی سپاٹ تھا۔ روحی نے احتجاجاً پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولنا چاہا، لیکن اسفند نے اس کا بازو سختی سے دبوچ کر اسے اگلی سیٹ پر دھکیل دیا۔ گاڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی بلکہ چیخ رہی تھی۔ روحی مسلسل کھڑکی کی سمت سر جھکائے سسکیاں بھر رہی تھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ راستہ گھر کے بجائے ویران فارم ہاؤس کی طرف مڑ رہا ہے تو اس کا خوف غصے میں بدل گیا۔ گاڑی روکیں اسفند، آپ مجھے گھر نہیں لے جا رہے، اس نے چلا کر کہا، لیکن اسفند کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ فارم ہاؤس کے گیٹ پر گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ اسفند نے اتر کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور روحی کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے اندر لے آیا۔ چلے جائیں یہاں سے، چلے جائیں جلاد آدمی، میں دادا جان کو بتاؤں گی کہ آپ مجھے مارتے ہیں اور سب کے سامنے میری تذلیل کرتے ہیں۔ روحی نے اپنے ہاتھ چھڑانے کی تگ و دو کرتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ اسفند نے اچانک مڑ کر اس کی دونوں کلائیاں تھام لیں اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کے چہرے پر اب وہ غصہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو روحی کے لیے مزید پریشان کن تھی۔ دادا جان کو سب بتا دینا، لیکن پہلے یہ تو دیکھو کہ میں نے تمہارے لیے کیا انتظام کر رکھا ہے۔ اسفند نے اسے صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ روحی نے منہ پھیر لیا، لیکن اسفند نے زبردستی اس کا رخ اپنی طرف کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، سوری نا میری جان، کلاس میں جو کچھ ہوا وہ ضروری تھا، لیکن اب جو کچھ ہوگا وہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں رہے گا۔ اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک گہرے بھورے رنگ کا لفافہ نکالا جس پر کوئی مہر نہیں تھی، لیکن اسے دیکھتے ہی روحی کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اسفند نے لفافہ کھولا اور اس میں ایک سے پرانی تصویر نکالی جس کے پیچھے کچھ ایسا لکھا تھا جسے دیکھ کر روحی کے پیر و تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ ہے تمہارا اصل ٹیسٹ روحی، جس کا رزلٹ آج میں دوں گا۔ روحی نے لرزتے ہاتھوں سے وہ تصویر تھامی جس کے پیچھے سرخ روشنائی سے ایک تاریخ اور ایک نام لکھا تھا۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اور وہ بے یقینی سے اسفند کو دیکھنے لگی جو اب خاموشی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ کہاں سے ملا آپ کو؟ روحی کی آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ اسفند نے تصویر واپس جھپٹی اور اسے دوبارہ لفافے میں ڈالتے ہوئے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ تو صرف شروعات ہے روحی، اس حویلی کی دیواروں میں ایسے بہت سے راز دفن ہیں جنہیں تم نے کبھی کریدنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور کھڑکی کی طرف مڑ گیا جہاں سے باہر کا ویرانہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اسی لمحے روحی کے موبائل پر ایک میسج کی ٹون گونجی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون نکالا تو اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اسکرین پر ایک نامعلوم نمبر سے میسج تھا، تصویر دیکھ لی، اب اگلا قدم تمہاری موت یا اسفند کی بربادی ہوگا۔
روحی نے جلدی سے فون اسون کی طرح بڑھانا چاہا، لیکن پھر اسے تائی امی کی وہ بات یاد آ گئی جو انہوں نے بچپن میں کہی تھی کہ اس گھر میں کسی پر بھروسہ نہ کرنا، چاہے وہ تمہارا اپنا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے فون واپس اپنی جیب میں ڈال لیا اور اسون کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کرنے لگی، جو اس وقت بالکل سپاٹ تھے۔ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں اسون؟ روحی نے ہمت جمع کر کے کہا۔ اسون نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ اسے کسی بڑے خطرے سے بچانا چاہتا ہو یا خود اس خطرے کا حصہ ہو۔ میں تمہیں چھپا رہا ہوں روحی، اس دنیا سے بھی اور ان لوگوں سے بھی جو اس وقت تمہارے تعاقب میں ہیں۔ اس نے قدم بڑھا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، لیکن روحی کو اس کے لمس میں وہ پہلی والی محبت محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ ایک ایسا تحفظ تھا جس میں قید کا احساس غالب تھا۔ باہر اچانک بادلوں کی گرج کے ساتھ بارش شروع ہو گئی، جس نے فارم ہاؤس کے سناٹے کو مزید پراسرار بنا دیا۔ روحی نے دیکھا کہ اسون نے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر دیا ہے اور چابی اپنی جیب میں رکھ لی ہے۔ آج کی رات ہم یہیں گزاریں گے، حویلی میں اس وقت تمہاری جان کو خطرہ ہے، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ روحی کے ذہن میں ہزاروں سوال گردش کر رہے تھے۔ کیا واقعی حویلی میں کوئی اسے مارنا چاہتا ہے، یا اسفند اسے یہاں قید کر کے کوئی نیا کھیل کھیل رہا ہے؟ کمرے کے ایک کونے میں رکھی پرانی الماری سے اچانک کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ روحی اچھل کر اسفند کے قریب ہو گئی۔ اسفند نے تیزی سے دراز سے پسٹل نکالا اور الماری کی طرف بڑھا۔ کون ہے وہاں؟ اس کی آواز میں وہی گرج تھی جو کلاس روم میں تھی۔ جیسے ہی اس نے دروازے میں الماری کا پٹ کھولا، اندر سے ایک کالا کوا مردہ حالت میں باہر گرا، جس کے گلے میں وہی بھورے رنگ کا لفافہ بندھا ہوا تھا جو اسفند نے ابھی روحی کو دکھایا تھا۔ روحی کی چیخ نکل گئی۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ ایک کھلا چیلنج تھا۔ اسفند نے جھک کر اس مردہ کوے کے گلے سے وہ لفافہ کھولا۔ اس کے چہرے پر تناؤ کی لہریں واضح تھیں۔ روحی بدحواس ہو کر صوفے کی پشت سے جا لگ گئی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے فارم ہاؤس کی دیواریں اسے نگلنے کے لیے قریب آ رہی ہوں۔ اسفند، یہ سب کیا ہے؟ کوئی ہمیں مارنا چاہتا ہے؟ اس کی آواز ہچکیوں میں بدل رہی تھی۔ اسفند نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے خاموشی سے وہ لفافہ کھولا جس کے اندر سے ایک کالی چٹ نکلی، جس پر سفید حروف میں لکھا تھا، خون کا بدلہ خون، پہلا وار تمہاری منکوہا پر۔ اسفند نے وہ کاغذ مٹھی میں بھینچ لیا اور روحی کی طرف دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں صرف خوف ہی خوف تھا۔ اسی پل فارم ہاؤس کی بجلی زوردار دھماکے سے بند ہو گئی اور پورا کمرہ گھپ اندھیرے سے ڈوب گیا۔ روحی کی ایک اور چیخ نکلی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، اسفند نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ خاموش، بالکل خاموش روحی، وہ لوگ یہیں کہیں موجود ہیں۔ اس کی سرگوشی روحی کے کان کے پاس کسی ٹھنڈے ہوا کے جھونکے کی طرح لگی۔ اندھیرے میں اسفند نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے صوفے کے پیچھے فرش پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ باہر بارش کی شدت بڑھتی ہی جا رہی تھی اور کھڑکی کے شیشوں پر گرتی بوندیں کسی کے چلنے کی آہٹ کا گمان پیدا کر رہی تھیں۔ اچانک کچن کی طرف سے کسی برتن کے گرنے کی آواز آئی۔ اسفند نے پسٹل کا سفید سیفٹی لاک کھولا، جس کی کلک کی آواز خاموش کمرے میں واضح سنائی دی۔ تم یہاں سے ہلنا مت جب تک میں واپس نہ آؤں، اسفند نے حکم دیا اور اندھیرے میں ہی سائے کی طرح کچن کی طرف بڑھ گیا۔ روحی وہیں فرش پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا بھی بند ہو جائے گا۔ اسے تائی امی کا وہ چہرہ یاد آ رہا تھا جو ہمیشہ اسے نفرت سے دیکھتی تھی۔ کیا وہ یہ سب دکھاوا کر رہی تھیں، یا یہ کروا رہی تھیں، یا پھر دادا جان کا کوئی پرانا دشمن؟ روحی کو اندھیرے میں محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے والی کھڑکی کا پٹ آہستہ سے کھلا ہے۔ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ مٹی کی بو کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے ساتھ ہی کسی کے بھاری بوٹوں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو کھڑکی کے پاس ایک لمبا سایہ کھڑا تھا، جس کے ہاتھ میں کوئی لمبی چیز چمک رہی تھی۔ روحی کا گلا خشک ہو گیا۔ وہ چلانا چاہتی تھی لیکن آواز ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ اس سائے نے جیسے ہی قدم آگے بڑھایا، روحی نے قریب پڑا لیمپ اٹھا کر پوری قوت سے اس کی طرف اچھال دیا۔ لیمپ کسی چیز سے ٹکرا کر ٹوٹا اور اسی لمحے اس سائے نے روحی پر جھپٹا مارا۔ اسفند، روحی کی چیخ نکلی ہی تھی
کہ اسون نے کچن سے واپس آ کر فائر کر دیا۔ گولی کی آواز اور روشنی کے ایک لمحاتی لشکونے میں روحی نے دیکھا کہ وہ سایہ فرش پر گرا تھا، لیکن اس ہاتھ میں چھرا نہیں بلکہ ایک پرانی چابی تھی۔ اسون نے تیزی سے آگے بڑھ کر ٹارچ جلائی تو دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ وہ کوئی حملہ آور نہیں تھا بلکہ حویلی کا پرانا وفادار ملازم رحیم چچا تھے جو خون میں لت پت پڑے تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ چابی اسون کی طرف بڑھائی اور مرنے سے پہلے صرف 2 لفظ کہے، تہ خانہ، فائل، اور اس کا ہاتھ بے جان ہو کر زمین پر گر گیا۔ رحیم چاچا کی یہ بے جان آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں اور ان کے ہاتھ سے گری وہ زنگ آلود چابی فرش پر کسی منحوس سائے کی طرح چمک رہی تھی۔ روحی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ ڈھانپ لیا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اب تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسون نے لرزتے ہاتھوں سے وہ چابی اٹھائی اور اسے اپنی مٹھی میں دبوچ لیا۔ اس کے چہرے پر دکھ سے زیادہ ایک ہولناک سچائی کا عکس تھا۔ رحیم چاچا یہاں کیسے؟ اور وہ کیا کہنا چاہتے تھے؟ روحی نے ٹوٹتی آواز میں پوچھا۔ اسون نے اسے جواب دینے کی بجائے رحیم چاچا کی قمیص کی جیب ٹٹولی، جہاں سے ایک جلا ہوا کاغذ برآمد ہوا جس پر حویلی کے نقشے کا ایک حصہ بنا ہوا تھا۔ روحی، ہمیں ابھی یہاں سے نکلنا ہوگا، اس سے پہلے کہ وہ لوگ یہاں پہنچ جائیں جنہوں نے رحیم چاچا کا یہ حال کیا ہے۔ اسون نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھڑا کیا۔ بارش اب طوفان کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ بجلی کڑکتی تو رحیم چاچا کا خون آلود چہرہ ایک لمحے کے لیے روشن ہو جاتا۔ اسون نے رحیم چاچا کی لاش کو ایک کمبل سے ڈھانپا اور روحی کو لے کر پچھلے دروازے کی طرف بڑھا، لیکن اسون انہیں ہسپتال لے کر چلتے ہیں، شاید وہ زندہ ہوں۔ روحی نے پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہا لیکن اسون نے اس کا رخ اپنی طرف موڑ لیا۔ وہ مر چکے ہیں روحی، اور اب ان کی موت کا بوجھ بھی ہمارے سر پر ہے اگر ہم یہاں سے نہ نکلیں۔ وہ دونوں بارش میں بھیگتے ہوئے گاڑی تک پہنچے، لیکن اسون نے جیسے ہی چابی لگائی، گاڑی کا انجن ایک عجیب سی آواز نکال کر خاموش ہو گیا۔ اسون نے دوبارہ کوشش کی لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی۔ لعنت ہے! اس نے اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارا۔ اسی لمحے فارم ہاؤس کے مرکزی گیٹ پر کسی دوسری گاڑی کی ہیڈ لائٹس روشن ہوئی جو تیزی سے ان کی طرف ہی بڑھ رہی تھیں۔ روحی کا دل حلق میں آ گیا۔ وہ آ گئے اسون، وہ ہمیں مار ڈالیں گے۔ اسون نے لمحہ ضائع کیے بغیر پسٹل چیک کیا اور روحی کو گاڑی سے نیچے جھک جانے کا اشارہ کیا۔ آنے والی گاڑی ان کی گاڑی سے چند فٹ کے فاصلے پر آ کر رکی۔ اس میں سے 2 مسلح افراد نکلے جن کے چہرے نقاب سے ڈھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے کسی وارننگ کے بغیر ان کی گاڑی پر فائرنگ شروع کر دی۔ شیشے ٹوٹ کر روحی کے بالوں میں گرے۔ اسون نے جوابی فائرنگ کی اور ایک لمحے ایک اور حملہ آور اس کے کندھے پر گولی لگی جس سے وہ لڑکھڑا کر پیچھے گرا۔ روحی، جب میں کہوں تو تم نے باغ کی طرف بھاگنا ہے، وہاں ایک چھوٹی سی سرنگ ہے جو باہر سڑک پر نکلتی ہے۔ اسون نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ نہیں، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ روحی نے روتے ہوئے اس کا بازو تھام لیا۔ اسون نے ایک گہرا سانس لیا اور روحی کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی الوداعی چمک تھی۔ تمہاری جان اس فائل میں ہے جو تہ خانے میں ہے، تمہیں اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ بھاگو روحی، اب۔ اسون گاڑی سے باہر نکلا اور حملہ آوروں کا رخ اپنی طرف موڑنے کے لیے دوسری سمت سے فائر کرنے لگا۔ روحی نے ایک لمحہ جھجکنے کے بعد پوری قوت سے اندھیرے باغ کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس کے پیچھے گولیوں کی تھڑ تھڑاہٹ اور اسون کی گسیلی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن وہ رک نہیں سکتی تھی۔ جھاڑیوں سے گزرتے ہوئے اس کا دوپٹہ پھٹ رہا تھا اور پیروں میں کانٹے چبھ رہے تھے، مگر صرف اسے وہ چابی یاد تھی جو اسون نے بھاگنے سے پہلے اس کی مٹھی میں دبا دی تھی۔ اندھیرے اور بارش کے طوفان میں روحی کے پیر زخم پر نہیں پڑ رہے تھے اور بلکہ وہ خوف کے پروں میں اڑ رہی تھی۔ پیچھے گولیوں کی آوازیں اب مدھم پڑ چکی تھیں، لیکن اس کے کانوں میں اسون کی وہ آخری پکار گونج رہی تھی۔ وہ سرنگ کے دہانے تک پہنچی تو جھاڑیوں کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ اس کا دم پھول رہا تھا اور ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ جیسے ہی وہ سرنگ کے اندر داخل ہوئی، گھپ اندھیرے اور مٹی کی بو نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے اپنی مٹھی کھولی۔ اسون کی دی ہوئی وہ پرانی چابی اس کی ہتھیلی میں پیوست ہو چکی تھی،
جیسے وہ اس کی زندگی کی آخری امید ہو۔ سرنگ کا دوسرا سرا سڑک کے کنارے ایک پرانے کنویں کے پاس نکلتا تھا۔ روحی باہر نکلی تو سامنے سڑک سنسان تھی، دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہ تھا۔ اس نے ہمت ہار کر سڑک کے کنارے بیٹھنا چاہا کہ اچانک ایک کالی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ روحی خوف سے پیچھے ہٹی، لیکن گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اندر اس کے تایا جان بیٹھے تھے، جن کی آنکھوں میں اس وقت وہ ہمدردی نہیں تھی جو وہ ہمیشہ دکھاتے تھے۔ بیٹی تم یہاں اس حال میں؟ اسون کہاں ہے؟ ان کا لہجہ ضرورت سے زیادہ نرم تھا، جس نے روحی کے اندر خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ روحی نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اسے تایا کے ہاتھ میں وہی بھورا لفافہ نظر آیا جو اسون نے اسے دکھایا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ تایا جان بھی اس کھیل کا حصہ تھے۔ وہ فارم ہاؤس پر ہیں۔ روحی نے جھوٹ بولتے ہوئے پیچھے قدم بڑھایا۔ تایا جان کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ تم بہت اچھی اداکارہ ہو روحی، بالکل اپنی ماں کی طرح، لیکن وہ چابی تمہارے پاس ہے، وہ مجھے دے دو اور اپنی جان بچاؤ۔ روحی کو اب سمجھ آیا کہ رحیم چاچا نے اسے چابی کیوں دی تھی۔ یہ صرف جائیداد کی نہیں بلکہ اس کے والدین کے قتل کے راز کی چابی تھی۔ روحی نے مڑ کر جنگل کی طرف دوڑ لگا دی۔ سڑک پر بھاگنا خودکشی تھی۔ تایا جان نے گاڑی سے نکل کر اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا، زندہ پکڑو اسے، فائل کا پتہ صرف یہی بتا سکتی ہے۔ روحی گھنی جھاڑیوں اور درختوں کے درمیان چھپتی پھر رہی تھی کہ اچانک اسے حویلی کے پچھلے حصے کی دیوار نظر آئی۔ اسے یاد آیا کہ رحیم چاچا نے نقشے میں جس تہہ خانے کا ذکر کیا تھا، اس کا ایک خفیہ راستہ حویلی کے پرانے استبل سے بھی جاتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی شرط لگانے کا فیصلہ کیا اور دیوار پھلانگ کر حویلی کے اندر داخل ہو گئی۔ حویلی میں اس وقت قبرستان جیسی خاموشی تھی، لیکن روشنیاں جل رہی تھیں۔ روحی دباؤ پاؤں استبل میں بڑھی، جہاں ہر طرف گھاس اور پرانی لکڑیوں کا ڈھیر تھا۔ فرش پر بچھی ہوئی گھاس کو ہٹاتے ہی اسے ایک لوہے کا کڑا نظر آیا۔ اس نے پوری قوت لگا کر اسے کھینچا تو ایک بھاری تختہ اوپر اٹھا اور نیچے سیڑھیاں اترتی دکھائی دیں۔ ٹھیک اسی وقت حویلی کے برآمدے میں اسے تائی امی کی آواز سنائی دی، جو فون پر کسی سے کہہ رہی تھیں، اسون کو راستے سے ہٹا دو، اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں، بس وہ لڑکی مل جائے تو قصہ ختم۔ روحی کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ اس کا اپنا خاندان اس کے اور اسون کے خون کا پیاسا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر گئی اور تختہ واپس بند کر دیا۔ اب وہ اندھیرے تہہ خانے میں تنہا تھی، جہاں برسوں پرانے راز اس کا انتظار کر رہے تھے۔ تہہ خانے کی سیڑھیاں اترتے ہوئے حبس اور پوسیدہ کاغذات کی بو روحی کے نتنوں سے ٹکرائی۔ نیچے پہنچ کر اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنا فون کی ٹارچ جلائی۔ سامنے ہی لکڑی کی ایک بھاری میز تھی، جس پر دھول کی دبیس تہہ جمی ہوئی تھی، اور اس کے عین پیچھے ایک لوہے کی الماری موجود تھی، جس پر وہی نشان بنا ہوا تھا جو اس کی مٹھی میں دبی چابی پر کندہ تھا۔ روحی نے چابی الماری میں سوراخ میں ڈالی اور گھمائی۔ ایک بھاری کلک کے ساتھ الماری کا دروازہ کھلا اور اس کے اندر سے ایک نیلی فائل نمودار ہوئی، جس پر اس کے والد کے دستخط موجود تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فائل کھولی، جہاں ایک وصیت نامہ تھا، جس کے مطابق حویلی اور تمام تر جائیداد کا اصل وارث اسون نہیں بلکہ روحی تھی، اور اسون کے والدین نے برسوں پہلے روحی کے والدین کو اسی لیے راستے سے ہٹایا تھا۔ روحی ابھی اس صدمے سے سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ اوپر والے تختے پر کسی کے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں جانتی ہوں تم یہی ہو روحی، جائیداد کی ہوس انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، اور تم نے وہ فائل دیکھ کر اپنی موت کو خود دعوت دے دی ہے۔ یہ تائی امی کی آواز تھی، جو اب تہہ خانے کی سیڑھیاں اتر رہی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک مشعل تھی، جس کی روشنی نے تہہ خانے کی تاریک گوشوں کو وحشت ناک بنا دیا۔ روحی نے فائل اپنے سینے سے کھینچ لی اور پیچھے ہٹنے لگی، لیکن پیچھے دیوار تھی۔ تائی امی کے چہرے پر موجود صفاقی دیکھ کر روحی کو یقین ہو گیا کہ آج اس کا بچپنا نامکمل ہے۔ آپ نے میرے ماں باپ کو مارا؟ آپ اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہیں؟ روحی نے پکار کر پوچھا۔ تائی امی نے کہکہا لگایا، ایک ایسا کہکہا جس نے روحی کی روح تک کو کپکپا دیا۔ وہ جائیداد بانٹنا چاہتے تھے اور ہم اسے سمیٹنا چاہتے تھے۔ اسون کو تو ہم نے مہرہ بنایا تھا، اسے بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کے باپ کے ہاتھ
اس کے سسر کے خون سے رنگے ہیں۔ اسی لمحے تائی امی نے مشل میز پر پڑے ڈھیر سارے پرانے کاغذات پر پھینک دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے تہہ خانے میں آگ بھڑک اٹھی۔ اب یہ راز اسی آگ میں دفن ہو جائے گا، تمہارے ساتھ ہی۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر سے تہہ خانہ کا تختہ بند کرنے لگی۔ دھوئیں نے روحی کا دم گھونٹنا شروع کر دیا۔ آگ کی لپیٹیں فائل کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ روحی نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے دیکھا کہ میز کے نیچے ایک چھوٹا سا راستہ ہے جو شاید کسی زمانے میں نکاسی آب کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس نے فائل اپنی قمیص کے اندر چھپائی اور پوری قوت سے اس تنگ راستے میں رینگنے لگی۔ آگ کی تپش اس کی پشت کو جھلسا رہی تھی اور دھواں اس کی آنکھوں کو اندھا کر رہا تھا۔ وہ رینگتی ہوئی ایک ایسے مقام پر پہنچی جہاں سے اسے تازہ ہوا کا جھونکا محسوس ہوا۔ اس نے ایک آخری کوشش کی اور ایک گندے نالے کے دہانے سے باہر نکل آئی جو حویلی کے بیرونی باغ کے آخری کونے میں کھلتا تھا۔ باہر نکلتے ہی وہ گھاس پر گر کر ہانپنے لگی۔ اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا اور کپڑے جگہ جگہ سے جھلس چکے تھے۔ ابھی وہ سنبھل ہی رہی تھی کہ دور سے اسے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن سنائی دیے، لیکن ان سائرنوں کے شور میں ایک اور آواز بھی تھی، کسی کے کرانے کی آواز۔ روحی نے تھوڑی دور جھاڑیوں میں دیکھا تو اسفند وہاں زخمی حالت میں پڑا تھا۔ اس کے کندھے سے خون بہہ رہا تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں ابھی بھی وہ پسٹل موجود تھا۔ اسفند روحی کی طرف بھاگی اور اسفند نے نیم آنکھوں سے اسے دیکھا اور اس کے ہاتھ میں موجود فائل پر نظر پڑی۔ تم بچ گئی روحی، اس نے بمشکل کہا۔ روحی نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور اسے اب سچائی بتانی تھی۔ لیکن کیا اسفند یہ سچ برداشت کر پاتا کہ اس کے اپنے والدین قاتل تھے؟ اسفند کی حالت بگڑ رہی تھی، اس کا سانس اکھڑ رہا تھا، لیکن اس کی نظریں روحی کے چہرے پر جمی تھیں۔ تم نے فائل ڈھونڈ لی؟ اس نے بمشکل سرگوشی کی۔ روحی نے آنسو پونچھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور فائل اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ اسفند نے لرزتے ہاتھوں سے وہ کاغذات دیکھے، اس کے والدین کے دستخط، وہ وصیت اور وہ اعترافی خط جو رحیم چاچا نے برسوں سے چھپا کر رکھا تھا۔ اسفند کی آنکھوں میں کرب کی ایک لہر لہرائی۔ اسے لگا ایسا جیسے اس کے وجود کی بنیادیں ہل گئی ہوں۔ میرے باپ نے، میرے اپنے خون نے اتنا بڑا دھوکہ دیا؟ اس نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسی لمحے حویلی کی طرف سے تائی امی اور تایا جان اپنے مسلح آدمیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ ان کے ہاتھ میں ٹارچیں تھیں جن کی روشنی روحی اور اسفند پر پڑ رہی تھی۔ کھیل ختم ہوا اسفند، وہ فائل ہمارے حوالے کرو اور اس لڑکی کو بھی۔ تایا جان کی آواز میں اب کوئی مروت نہیں تھی، صرف درندگی تھی۔ اسفند نے روحی کا ہاتھ سختی سے پکڑا اور اسے اپنے پیچھے چھپاتے ہوئے سہارے سے کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ آپ میرے باپ نہیں، ایک قاتل ہیں۔ آپ نے صرف روحی کے ماں باپ کو نہیں، میری عزت اور میرے مان کو بھی قتل کر دیا ہے۔ اسفند کی آواز میں غصہ اور دکھ دونوں شامل تھے۔ تایا جان نے سرد مہری سے کہکا لگایا، عزت اور مان سے پیٹ نہیں بھرتا اسفند، یہ جائیداد اب ہماری ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنے بیٹے کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ انہوں نے اپنے آدمیوں کو گولی چلانے کا اشارہ کیا۔ روحی نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں، لیکن گولی کی آواز آنے سے پہلے ہی پورے باغ میں پولیس کی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس روشن ہو گئیں۔ ہتھیار ڈال دو، تم چاروں طرف سے گھر چکے ہو، ایک کڑکدار آواز گونجی۔ یہ وہی پولیس ٹیم تھی جسے اسفند نے فارم ہاؤس سے نکلنے سے پہلے ایک خفیہ میسج کے ذریعے الرٹ کر دیا تھا۔ تایا جان اور ان کے آدمیوں نے بھوکلاہٹ میں فائرنگ شروع کر دی، جس کے جواب میں پولیس نے بھی جوابی کارروائی کی۔ اسفند نے روحی کو زمین پر لٹا کر اپنی ڈھال بنا لیا۔ افراتفری کے اس عالم میں تائی امی نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن وہ ٹھوکر کھا کر اسی گندے نالے کے دہانے پہ پاس گر گئی، جہاں سے آگ کی تپش اب بھی باہر آ رہی تھی۔ پولیس نے تایا جان اور ان کے گروہ کو قابو کر لیا۔ جب ہتھکڑیاں تایا جان اور ان کے گروہ کو قابو کر لی اور ان کو لگائی گئیں تو اسفند نے ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، جیسے وہ اس کے لیے مر چکے ہوں۔ صبح کی پہلی کرن پھوٹ رہی تھی جب ایمبولینس اسفند کو لے کر ہسپتال کی طرف روانہ ہونے لگی۔ روحی اس کے ساتھ بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں اب بھی وہ نیلی فائل تھی، لیکن اس کی قیمت بہت بھاری پڑی تھی۔ اسفند نے روحی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا
اور ہلکا سا دبایا۔ اب یہ حویلی تمہاری ہے روحی، اور میں شاید اب تمہارے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہا۔ روحی نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کرا دیا۔ نکاح نامے پر صرف ایک نام نہیں ہوتا اسفند، ایک وعدہ بھی ہوتا ہے۔ ہم اس جائیداد کو ان تلخ یادوں سے پاک کریں گے۔ گاڑی کی خاموشی سے شہر کی طرف بڑھ رہی تھی، جہاں ایک نئی زندگی ان کا انتظار کر رہی تھی، مگر رازوں کا بوجھ اب ہمیشہ کے لیے اتر چکا تھا۔ ہسپتال کے کمرے میں سفید پردوں کے پیچھے سورج کی نرم شعائیں اسفند کے چہرے پر پڑ رہی تھیں، جس پر اب وہ پرانا جلال نہیں بلکہ ایک عجیب سی سکون آمیز ندامت تھی۔ روحی اس کے سرہانے بیٹھی سنگتری چھیل رہی تھی کہ اچانک اسفند نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ابھی تک مجھ سے ناراض ہو؟ اس نے دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ روحی نے مصنوعی غصے سے اسے دیکھا۔ ناراض کیوں نہ ہوں؟ آپ نے میری کلائی اتنی زور سے پکڑی تھی کہ اب تک نشان ہے، اور وہ ٹیسٹ پیپرز پھاڑنے کا دکھ تو میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ اسفند نے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا اور بڑی عقیدت سے اس کی ہتھیلی پر بوسہ دیا۔ وہ ٹیسٹ پیپرز تو محض ایک بہانہ تھا روحی، میں تو بس پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ تم میری ہو، چاہے اس کے لیے مجھے جابر استاد ہی کیوں نہ بننا پڑے۔ روحی کا چہرہ حیا سے گلاب کی طرح دہک اٹھا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر اسفند کی گرفت اب پہلے سے زیادہ مضبوط اور رومانوی تھی۔ چھوڑیں اسفند، کوئی دیکھ لے گا، وہ ہولے سے بڑبڑائی۔ اسفند نے اسے اپنی طرف کھینچا، یہاں تک کہ وہ اس کے سینے کے بالکل قریب آ گئی۔ دیکھنے دو روحی، اب تو پورا شہر جانتا ہے کہ تم اس جلے جلاد آدمی کی منکوحہ ہو۔ اس نے شرارت سے وہی الفاظ دہرائے جو روحی نے فارم ہاؤس پر کہے تھے۔ روحی نے شرما کر اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا، جہاں اب پٹیوں کے نیچے ایک نیا رشتہ سانس لے رہا تھا۔ کچھ دن بعد جب وہ دونوں واپس حویلی پہنچے تو ماحول بدل چکا تھا۔ اسفند نے حویلی کے اس پرانے تہہ خانے کو ہمیشہ کے لیے بند کروا دیا تھا، جہاں ماضی کے سائے دفن تھے۔ رات کی ٹھنڈی ہوا میں وہ دونوں حویلی کی چھت پر کھڑے تھے، جہاں چاندنی نے ہر چیز کو چاندنی کے رنگ میں ڈنگ دیا تھا۔ اسفند نے پیچھے سے آ کر روحی کے شانوں پر اپنی شال ڈالی اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ تمہیں یاد ہے روحی، تم نے کہا تھا کہ نکاح نامہ نہیں ہے جو اتنے غور سے دیکھ رہے ہیں۔ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ روحی نے مڑ کر اسے دیکھا تو اسفند کے ہاتھ میں ایک خوبصورت مخملی فائل تھی۔ یہ کیا ہے؟ روحی نے حیرت سے پوچھا۔ اسفند نے اسے کھولا تو اندر ان کے نکاح نامے کی اصل کاپی موجود تھی۔ اب میں اسے جتنی بار چاہوں، جتنی دیر چاہوں دیکھ سکتا ہوں، اور اب پوری کلاس میں کوئی کہکہا بھی نہیں لگائے گا۔ اس نے آنکھوں میں محبت کی وہ چمک تھی جو روحی نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ روحی نے شرماتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے کوٹ میں چھپا لیا۔ آپ واقعی بہت ضدی ہیں، اس نے دبی ہوئی آواز میں کہا۔ اسفند نے اس کی ٹھوڑی تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا اور نہایت نرمی سے اس کی پیشانی پر اپنی محبت کی مہر ضبط کی۔ فضا میں رات کی رانی کی مہک پھیلی ہوئی تھی اور دور کہیں سے کوئل کی کوک سنائی دے رہی تھی۔ اسفند نے روحی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر آسمان کی طرف دیکھا۔ روحی، زندگی کے اس ٹیسٹ میں شاید میں فیل ہو جاتا اگر تم میرا ہاتھ نہ تھامتی۔ اب سے ہماری زندگی کا ہر ورق صرف محبت سے لکھا جائے گا۔ روحی نے مسکرا کر اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب کوئی بھی طوفان ان کے درمیان نہیں آ سکتا۔ وہ دونوں ایک نئی صبح کے انتظار میں تارے گننے لگے، جہاں دکھوں کی کوئی جگہ نہ تھی۔ اگلی صبح حویلی کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ کچن سے آنے والی پراٹھوں کی خوشبو اور روحی کی چوڑیوں کی کھنک نے در و دیوار سے وہ برسوں پرانی اداسی نوچ لی تھی۔ اسفند، جو اب کافی حد تک بہتر ہو چکا تھا، لاؤنج میں بیٹھا اخبار پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار کچن کے دروازے پر ٹک جاتی۔ جب روحی ہاتھ میں چائے کا کپ لیے باہر آئی تو اسفند نے اخبار ایک طرف رکھ دیا اور بڑی ہی محبت سے اسے دیکھا۔ آج ناشتے میں کیا خاص ہے؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ روحی نے چائے کی پیالی میز پر رکھتے ہوئے ناک چڑھائی، وہی جو ایک جلاد آدمی کو پسند ہو سکتا ہے، کڑوی چائے اور تیکھا آملیٹ۔ اسفند کا کہکہا پورے ہال میں گونجا۔ اس نے جھپٹ کر روحی کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے برابر میں بٹھا لیا۔ اب بس بھی کر دو روحی، کیا پوری زندگی مجھے انہی القابات سے نوازنا ہے؟ اسفند نے اس کی لٹ کان کے پیچھے کرتے ہوئے نہایت نرمی سے پوچھا۔ روحی نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اب صرف پیار کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ جب تک آپ کلاس میں میرا پیپر پھاڑنے کی تلافی نہیں کریں گے، میں ایسے ہی کہوں گی۔
اس نے لاڈ سے جواب دیا۔ اسون نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا قلم نکال کر روحی کے ہاتھ پر رکھا۔ یہ قلم اس لیے کہ اب تم اپنی زندگی کا ہر امتحان خود لکھو گی، اور میں ہمیشہ تمہارے پیچھے ایک مضبوط دیوار بن کر کھڑا ہوں گا۔ روحی کا دل اس کے اس انداز پر پگھل کر رہ گیا۔ اسے لگا جیسے دنیا کی تمام خوشیاں اس کے آنچل میں سمٹ آئی ہیں۔ شام کے وقت اسون روحی کو حویلی کے باغ میں لے گیا، جہاں اس نے مالی سے کہہ کر رنگ برنگے پھولوں کی ایک نئی کیاری لگوائی تھی۔ یہ تمہارا پسندیدہ گوشہ ہے روحی، اب یہاں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اس نے ایک خوبصورت بینچ کی طرف اشارہ کیا جس پر روحی کا ٹھکانہ لکھا ہوا تھا۔ روحی کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو انسان کبھی پتھر کا بت لگتا تھا وہ اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا اتنا خیال رکھے گا۔ اس نے جذباتی ہو کر اسون کے بازو میں اپنی باہیں ڈال دیں۔ شکریہ اسون، مجھے ایک نئی زندگی دینے کے لیے۔ اسون نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ شکریہ تو مجھے کہنا چاہیے روحی، جس نے اس بنجر دل میں محبت کے پھول کھلا دیے۔ رات کے کھانے کے بعد وہ دونوں برآمدے میں بیٹھے چاندنی کا نظارہ کر رہے تھے کہ اچانک اسون نے ایک پرانا گرامو فون چلا دیا، جس سے ایک دھیمی اور مدھر دھن ابھرنے لگی۔ اس نے اپنا ہاتھ روحی کی طرف بڑھایا۔ کیا آپ میرے ساتھ ڈانس کریں گی مسز اسون؟ روحی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہاں اس حویلی میں؟ اسون نے سر ہلایا۔ ہاں، تاکہ ان در و دیواروں کو پتہ چل جائے کہ اب یہاں صرف خوشیوں کا راج ہے۔ انہوں نے ستاروں کی چھاؤں میں ایک دوسرے کے قدموں سے قدم ملا کر رقص کیا، جیسے وہ کسی خفاش دنیا میں ہوں۔ اس لمحے نہ کوئی جائیداد کا جھگڑا تھا اور نہ ہی ماضی کی کوئی کڑواہٹ، بس دو روحیں تھیں جو ایک دوسرے میں ضم ہو چکی تھیں۔ رقص کے اختتام پر اسون نے روحی کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کل سے تمہارا کالج دوبارہ شروع ہو رہا ہے، اور ہاں، اس بار ٹیسٹ ذرا غور سے لکھنا، کیونکہ اس بار تمہیں استاد نہیں صرف تمہارا شوہر ہی ہے، اور وہ فیل ہونے والوں کو بہت سخت سزا دیتا ہے۔ روحی نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے اس کے سینے پر ہلکا سا مکہ مارا۔ کیسی سزا؟ اسون نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے اسے مزید قریب کر لیا۔ ایسی سزا کہ تم عمر بھر میری قید سے آزاد نہیں ہو سکو گی۔ حویلی کا ہر کونا ان کی ہنسی اور محبت کی خوشبو سے مہک اٹھا، اور ایک سیاہ رات کے بعد بالآخر ان کی زندگی میں سچی صبح طلوع ہو چکی تھی۔ اگلی صبح جب روحی کالج جانے کے لیے تیار ہوئی تو اس کے چہرے پر ایک خاص چمک تھی۔ اس نے وہی لباس سے بھی تن کیا تھا جو اسے اسون نے تحفے میں دیا تھا۔ جب وہ نیچے آئی تو اسون گاڑی کی چابی انگلی پر گھماتے ہوئے لاؤنج میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تیار ہو میری ذہین طالبہ؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ روحی نے اپنا بیگ سنبھالتے ہوئے گردن اکھڑائی۔ تیار تو میں ہوں، بس دعا کریں کہ آج میرے استاد کا موڈ کلاس میں ٹھیک رہے۔ اسون نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ موڈ کا تو پتہ نہیں، لیکن آج تمہاری سیٹ بالکل میرے سامنے ہوگی۔ کالج کے گیٹ میں داخل ہوتے ہی سب کی نظریں ان دونوں پر گڑ گئیں۔ وہی کلاس روم تھا، وہی ڈیسک، وہی، لیکن آج ہواؤں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اسون نے جیسے ہی کلاس میں قدم رکھا وہی پرانا رعب اور جلال اس کے چہرے پر اوت کر آ گیا۔ سب بچے خاموش ہو گئے، لیکن روحی نے دیکھا کہ اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے اس کی طرف اٹھیں اور پھر فوراً بلیک بورڈ کی طرف مڑ گئیں۔ کلاس کے دوران جب اسون نے روحی سے ایک مشکل سوال پوچھا تو اس نے اتنی پر اعتمادی سے جواب دیا کہ خود اسون بھی دنگ رہ گیا۔ گڈ، لگتا ہے گھر پر کوئی بہت اچھا پڑھانے والا مل گیا ہے۔ اس کے اس جملے پر پوری کلاس مسکرا دی، لیکن اس بار یہ کہا تصحیح کا نہیں بلکہ اپنائیت کا تھا۔ بریک کے دوران جب سب طالب علم باہر چلے گئے تو اسون نے روحی کو اپنے پاس بلایا۔ روحی دبے پاؤں اس کے ڈیسک کے پاس آ کر پہنچی۔ جی سر، اس نے شرارت سے نظریں جھکا کر کہا۔ اسون نے ادھر ادھر دیکھ کر ایک چھوٹا سا ڈبہ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ روحی نے حیرت سے پوچھا۔ کھول کر دیکھو، اسون نے سرگوشی کی۔ روحی نے ڈبہ کھولا تو اندر ایک خوبصورت گولڈ میڈل تھا جس پر اس کا نام کندہ تھا۔ یہ اس لیے کہ تم نے زندگی کا سب سے مشکل ٹیسٹ ٹاپ کیا ہے۔ اسون کی آواز میں فخر اور محبت کا امتزاج تھا۔ روحی کی آنکھیں خوشی سے بھیگ گئیں۔ اس نے میڈل کو چھو کر دیکھا اور پھر اسون کی طرف دیکھا۔ آپ جانتے ہیں یہ میرے لیے دنیا کی ہر جائیداد سے بڑھ کر ہے۔ اسون نے اس کا ہاتھ تھام کر ہلکا سا دبایا۔ اور تم میرے لیے اس کائنات کی سب سے بڑی جیت ہو۔ ابھی وہ دونوں اس خوبصورت لمحے میں کھوئے ہوئے تھے کہ اچانک کالج کے چپراسی نے آ کر اطلاع دی کہ پرنسپل صاحب انہیں دفتر میں بلا رہے ہیں۔ روحی کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا ہوا ہوگا؟
اس نے گھبرا کر پوچھا۔ اسون نے اسے تسلی دی، ڈرنے کی بات نہیں، اب تمہارا محافظ تمہارے ساتھ ہے۔ پرنسپل کے دفتر پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ حویلی کے کیس میں ایک نئی گواہی سامنے آئی ہے، جس سے تایا جان کے خلاف کیس مزید مضبوط ہو گیا ہے۔ یہ خبر سن کر روحی کو لگا جیسے اس کے والدین کی روح کو اب مکمل سکون مل گیا ہے۔ دفتر سے باہر نکلتے ہی اسون نے روحی کو کندھے سے لگایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر ایک گہرا سانس لیا۔ آج سے ہم ماضی کے ہر سائے کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں روحی، اب صرف تم، میں اور ہماری یہ چھوٹی سی دنیا ہوگی۔ روحی نے مسکرا کر اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اسے اب کسی سسپنس یا کسی دشمن کا خوف نہیں تھا۔ ان کی محبت نے ہر نفرت کو شکست دے دی تھی۔ کالج سے واپسی پر اسون نے گاڑی کا رخ گھر کی بجائے شہر کے سب سے مہنگے شاپنگ مال کی طرف موڑ دیا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ روحی نے حیرت سے پوچھا۔ اسون نے گاڑی پارک کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر ایک پراسرار مسکراہٹ دی۔ کیونکہ آج رات حویلی میں ایک جشن ہے اور میری بیگم کو اس جشن کی سب سے خوبصورت شہزادی لگنا ہے۔ روحی نے خوشی سے تالیاں بجائیں۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے تلخیوں کے بعد اب واقعی زندگی کو جی بھر کر جینا چاہتی تھی۔ شاپنگ کے دوران اسون نے خود کھڑے ہو کر روحی کے لیے ایک گہرے سرخ رنگ کا زری والا لباس پسند کیا، جس کے ساتھ میچنگ جیولری لیتے ہوئے اس کی نظریں روحی کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ حویلی پہنچ کر روحی تیار ہونے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ اسون نے ملازموں کے ساتھ مل کر لان کو برقی کمکموں اور پھولوں سے سجا دیا۔ جب رات کے سائے گہرے ہوئے اور اچانک چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نکلا تو روحی سیڑھیوں سے نیچے اتری۔ سرخ جوڑے میں وہ واقعی کسی خواب کا عکس لگ رہی تھی۔ اسون جو کالے سوٹ میں نہایت وجیح لگ رہا تھا، اسے دیکھ کر وہیں ساکت رہ گیا۔ اسے آگے بڑھ کر روحی کا ہاتھ تھاما اور اسے لان کے بیچوں بیچ لگی میز کی طرف لے گیا، جہاں موم بتیوں کی روشنی میں 2 افراد کے لیے ڈنر کا اہتمام تھا۔ آج کوئی جائیداد کی بات نہیں ہوگی، کوئی ماضی نہیں ہوگا، صرف تم اور میں، اسون نے اس کی کرسی پیچھے کرتے ہوئے نہایت شائستگی سے کہا۔ کھانے کے دوران فضا میں ہلکا سا میوزک گونج رہا تھا۔ اسون نے اچانک جیب سے ایک چھوٹی سی ڈائری نکالی اور روحی کے سامنے رکھ دی۔ یہ کیا ہے؟ روحی نے اسے کھولا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس میں اسون نے روحی کے لیے نظمیں اور اپنے دل کے وہ جذبات لکھے تھے جو وہ کبھی زبان سے ادا نہیں کر پایا تھا۔ آپ شاعری بھی کرتے ہیں؟ روحی نے شرارت سے پوچھا۔ اسون نے شرماتے ہوئے نظریں جھکائیں۔ شاعر نہیں ہوں، بس تمہاری محبت نے قلم پکڑنے پر مجبور کر دیا۔ روحی نے ڈائری کا ایک ایک لفظ پڑھا، جس میں اسون کے اس کے لیے تڑپ اور تحفظ کا احساس چھپا ہوا تھا۔ اچانک بارش کی ہلکی سی بوندیں گرنے لگیں، جس نے ماحول کو مزید رومانوی بنا دیا۔ اسون نے میز سے اٹھ کر روحی کا ہاتھ پکڑا اور اسے بارش کے بیچ لے آیا۔ اسون، ہم بھیگ جائیں گے، روحی نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن اسون نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ بھیگنے دو روحی، یہ بارش ہمارے گناہوں کو نہیں بلکہ ان تمام دکھوں کو دھونے آئی ہے جو ہمیں اب تک ملے ہیں۔ انہوں نے بارش کے رم جم میں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کچے فرش پر قدم ملائے۔ روحی نے اپنا سر اس کے سینے پر ٹکایا تو اسون کے دل کی دھڑکنیں اپنے نام کی مالا جپتی محسوس ہوئیں۔ رات کے آخری پہر جب وہ دونوں گیلری میں بیٹھے چائے پی رہے تھے تو اسون نے روحی کے ہاتھ پر ایک چابی رکھی۔ یہ اس نئے گھر کی چابی ہے جو میں نے شہر کے دوسرے کونے میں لیا ہے۔ ہم اس حویلی کو ایک ٹرسٹ بنا دیں گے جہاں یتیم بچوں کی پرورش ہوگی، تاکہ تمہارے والدین کی روح کو ثواب ملتا رہے، اور ہم اپنی نئی زندگی ان کڑوی یادوں سے دور شروع کریں گے۔ روحی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ اس کے لیے اب تک کا سب سے بڑا سرپرائز تھا۔ اس نے اسون کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ آپ دنیا کے بہترین شوہر ہیں۔ اسون نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے آسمان پر چمکتے ستاروں کی طرف اشارہ کیا، اور تم میری دنیا کی سب سے روشن ستاری۔ اگلی صبح حویلی کا ماحول کسی میلے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اسون کے فیصلے کے مطابق حویلی کو ایک فلاحی ادارے میں تبدیل کرنے کا کام شروع ہو چکا تھا۔ روحی نے خود کھڑے ہو کر اپنے والدین کے کمرے کو ایک خوبصورت لائبریری کی شکل دی تاکہ وہاں آنے والے بچے علم کی روشنی سے منور ہو سکیں۔ اسون اسے کام میں مگن دیکھ کر مسکرایا اور دبے پاؤں اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ اتنی محنت، تھک جاؤ گی میری جان، اس نے روحی کے ہاتھ سے کتاب لے کر شیلف پر رکھتے ہوئے کہا۔ روحی نے پسینہ پوچھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ یہ تھکن نہیں ہے اسون، یہ سکون ہے جو مجھے برسوں بعد مل رہا ہے۔ دوپہر کے وقت جب وہ دونوں سامان پیک کر رہے تھے تو روحی کو الماری کے خفیہ خانے سے ایک پرانا لکڑی کا باکس ملا۔ اسے کھولا تو اندر اس کی ماں کا وہ ریشمی جوڑا تھا جو وہ اپنی شادی پر پہننا چاہتی تھیں۔
اس کے ساتھ ایک خط بھی تھا جس پر لکھا تھا میری بیٹی کے لیے۔ روحی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے وہ جوڑا اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسون نے اسے اداس دیکھ کر فوراً قریب آ کر اس کے آنسو صاف کیے۔ اداس مت ہو روحی، تمہاری ماں کی دعا ہے کہ آج ہم یہاں ساتھ کھڑے ہیں۔ چلو اس جوڑے کو اپنے ساتھ نئے گھر میں لے چلو۔ اسون کی تسلی نے روحی کا دل کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ نئے گھر کی طرف روانگی سے پہلے اسون روحی کو حویلی کے اس پرانے درخت کے نیچے لے گیا جہاں انہوں نے بچپن میں ایک ساتھ کھیلا تھا۔ اسون نے زمین کھود کر ایک چھوٹا سا ٹائم کیپسول نکالا جو انہوں نے برسوں پہلے وہاں دبایا تھا۔ اس میں ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جس پر اسون نے بچپن کی ٹوٹی پھوٹی لکھائی میں لکھا تھا، میں بڑا ہو کر روحی سے شادی کروں گا اور اسے ملکہ بنا کر رکھوں گا۔ روحی یہ پڑھ کر ہنس پڑی۔ تو آپ نے یہ منصوبہ تب سے بنا رکھا تھا؟ اسون نے فخر سے سر ہلایا۔ میں نے کہا تھا نا، میں ہارنا نہیں جانتا۔ نئے گھر میں داخلہ کسی خواب سے کم نہ تھا۔ یہ شہر کے شور و غل سے دور ایک پرسکون بستی میں بنا ہوا تھا، ایک جدید اور خوبصورت بنگلہ تھا۔ اسون نے روحی کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے اندر لے جایا۔ جب پٹی کھولی تو سامنے ایک بہت بڑا آرٹ اسٹوڈیو تھا جس کی دیواروں پر روحی کی بنائی ہوئی پرانی تصویریں فریم کر کے لگائی گئی تھیں۔ یہ تمہاری کائنات ہے روحی، یہاں تم وہ سب کچھ کر سکتی ہو جو تم کرنا چاہتی تھی۔ اسون نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ روحی بے یقینی سے اسے اپنی خوابوں کی تعبیر کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اسون نے اسے اس کی کھوئی ہوئی پہچان واپس کر دی ہے۔ رات کے کھانے پر اسون نے ایک اور انکشاف کیا۔ روحی، میں نے تایا جان اور تائی امی کے خلاف کیس کی پیروی ختم کر دی ہے، لیکن ایک شرط پر۔ وہ اب کبھی اس شہر میں نظر نہیں آئیں گے اور اب بقیہ زندگی ایک چھوٹے سے گاؤں میں گمنامی میں گزاریں گے۔ روحی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ نے انہیں معاف کر دیا؟ اسون نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، معافی انتقام سے بڑی ہوتی ہے روحی۔ میں نہیں چاہتا کہ ہماری زندگی میں، نئی زندگی کی بنیاد میں اب بھی نفرت کا کوئی حصہ ہو۔ میں اب صرف تمہارے ساتھ خوش رہنا چاہتا ہوں۔ روحی نے اس کے فیصلے کا احترام کیا۔ اسے احساس ہوا کہ اسون واقعی ایک بڑے دل کا مالک ہے۔ نئے گھر کی پہلی صبح روحی کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک بالکل مختلف اور پرسکون ماحول میں پایا۔ اسون اس سے پہلے ہی بیدار ہو چکا تھا اور کمرے کی بڑی سی بالکنی میں کھڑا باہر پھیلے سبزے کو دیکھ رہا تھا۔ روحی دبے پاؤں اس کے پیچھے پہنچی اور شرارت سے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اتنی جلدی جا گئے؟ اسون نے مڑ کر اسے دیکھا اور اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو پیار سے درست کیا۔ تمہارے ساتھ زندگی اتنی خوبصورت لگنے لگی ہے کہ اب دل کہتا ہے ایک پل بھی سونے میں نہ ضائع کروں۔ اس نے روحی کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا جہاں اب کوئی خوف یا سسپینس نہیں بلکہ صرف اپنائیت کی خوشبو تھی۔ ناشتے کی میز پر آج اسون نے خود کچن سنبھالا ہوا تھا۔ روحی اسے ایپرن پہنے انڈے فرائی کرتے دیکھ کر اپنی ہنسی نہ روک سکی۔ سر، کیا کلاس میں آپ کے اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے کہ ان کا سخت گیر استاد اتنا اچھا باورچی بھی ہے؟ اس نے میز پر بیٹھتے ہوئے چھیڑا۔ اسون نے پلیٹ اس کے سامنے رکھتے ہوئے ایک آنکھ دبا کر جواب دیا، یہ ہنر صرف خاص لوگوں کے لیے محفوظ ہے، اور اس وقت میری سب سے خاص اسٹوڈنٹ میرے سامنے بیٹھی ہے۔ انہوں نے مل کر ناشتہ کیا جہاں باتوں اور کہکہوں کے درمیان پرانی کرواہٹیں مکمل طور پر دھل چکی تھیں۔ دوپہر میں اسون نے روحی کو بتایا کہ اس نے ایک بین الاقوامی یونیورسٹی میں روحی کے لیے اعلیٰ تعلیم کے وظیفے کی بات کی ہے۔ تمہارے اندر لکھنے کا جو ٹیلنٹ ہے، میں چاہتا ہوں وہ پوری دنیا کے سامنے آئے۔ تم صرف ایک اردو ناول نگار نہیں بلکہ ایک پہچان بنو گی۔ روحی کی آنکھیں جذبات سے بھر آئیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص سے وہ کبھی ڈرتی تھی وہی آج اس کے خوابوں کا سب سے بڑا معمار بن گیا ہے۔ آپ میرے لیے اتنا کچھ کیوں کرتے ہیں اسون؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اسون نے اس کا ہاتھ تھام کر بڑی سنجیدگی سے کہا، کیونکہ تم نے مجھے انسان بنا دیا ہے روحی، ورنہ میں تو صرف ایک چلتی پھرتی مشین تھا۔ شام ڈھلے وہ دونوں ایک نئے لان میں چہل قدمی کر رہے تھے کہ اچانک اسون کے روحی کو رکنے کا اشارہ کیا۔ اس نے ایک پودے کے پیچھے سے ایک چھوٹا سا پپی نکال کر روحی کی گود میں ڈال دیا۔ یہ تمہارا نیا دوست، تاکہ میں جب کالج میں ہوں تو یہ تم اکیلی محسوس نہ کرو۔ روحی نے اس چھوٹے سے جاندار کو سینے سے لگا لیا۔ اس کی معصومیت نے روحی کے چہرے پر ایک اور مسکراہٹ بکھیر دی۔ اس کا نام کیا رکھیں گے؟ اس نے اسون سے پوچھا۔ اسون نے سوچتے ہوئے کہا، اس کا نام امید رکھتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری زندگی کے نئے دور کی علامت ہے۔ رات کی خاموشی میں جب وہ دونوں چھت پر لیٹے تارے دیکھ رہے تھے تو اسون نے ایک لمبی سانس لی اور روحی کی طرف مڑا۔ تمہیں یاد ہے روحی، وہ ٹیسٹ پیپر جو میں نے پھاڑا تھا، اس پر تم نے ایک جملہ لکھا تھا جو میں نے اس وقت کسی کو نہیں بتایا۔ روحی نے حیرت سے پوچھا، کیا لکھا تھا؟ اسون نے مسکرا کر اسے اپنے قریب کیا اور سرگوشی کی۔
تم نے حاشیے پر لکھا تھا کہ کاش میرا جابر استاد میرا ہمسفر ہوتا۔ اس دن میں جتنا غصے میں تھا اندر سے اتنا ہی خوش بھی تھا۔ روحی شرم سے سرخ ہو گئی اور اپنا چہرہ اسون کے ہاتھ میں چھپا لیا۔ چاند کی روشنی میں ان کا یہ خوبصورت سفر اب ایک ایسی منزل پر تھا جہاں صرف سکون ہی سکون تھا۔ کچھ ماہ بعد حویلی جو بے خاندار، یتیم خانہ اور لائبریری بن چکی تھی، ان کی پہلی سالگرہ کا موقع تھا۔ اسفند اور روحی وہاں بطور خاص مہمان پہنچے تھے۔ جیسے ہی روحی نے اندر قدم رکھا، درجنوں بچوں نے پھولوں کی بارش سے اس کا استقبال کیا۔ اسفند نے دیکھا کہ روحی کی آنکھوں میں فخر کی چمک تھی۔ وہ جائیداد جس کے لیے خون بہایا گیا تھا آج معصوم بچوں کے مستقبل کی ضمانت بن چکی تھی۔ اسفند نے سب کے سامنے روحی کا ہاتھ تھام کر اعلان کیا کہ اس ادارے کا نام روحی منزل رکھا جائے گا، جس پر ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ تقریب کے بعد ایک پراسرار آدمی اسفند کے پاس آیا اور اسے ایک مہر بند لفافہ تھمایا۔ اسفند نے اسے کھولا تو اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس میں تایا جان کا آخری خط تھا جو انہوں نے جیل میں اپنے سزا کاٹنے کے دوران لکھا تھا۔ خط میں انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ روحی کے والدین کی اصل وصیت کے ساتھ ساتھ ایک خفیہ بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات بھی تھیں جو صرف روحی کے لیے وقف تھا۔ اسفند نے وہ کاغذ روحی کو دیا، لیکن روحی نے اسے پڑھے بغیر ہی پھاڑ دیا۔ مجھے اب کسی دولت کی ضرورت نہیں اسفند، میرا سب سے بڑا اثاثہ تو میرے پاس کھڑا ہے، اس نے اسفند کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ اسی شام اسفند روحی کو اسی کلاس روم میں لے گیا جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ کلاس روم خالی تھا لیکن بلیک بورڈ پر اب بھی وہی پرانی یادیں نقش تھیں۔ اسفند نے چاک اٹھایا اور بورڈ پر ایک بڑا سا دل بنا کر اس میں روحی اور اپنا نام لکھا۔ آج تمہارا آخری ٹیسٹ ہے روحی، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ روحی مسکراتے ہوئے ڈیسک پر بیٹھ گئی۔ اسفند نے پوچھا، اگر زندگی دوبارہ ملے تو اسی موڑ پر لے جائے جہاں میں تمہارا پیپر پھاڑ رہا ہوں تو تم کیا کرو گی؟ روحی اٹھی اور اسفند کے قریب آئی اور اس کے ہاتھ سے چاک لے کر بورڈ پر لکھا، میں دوبارہ وہی شرارت کروں گی تاکہ آپ مجھے دوبارہ یہاں تک لے آئیں۔ کچھ عرصہ مزید گزرا اور اب روحی ایک مشہور ناول نگار بن چکی تھی۔ اس کی پہلی کتاب کی لانچنگ تقریب تھی جس کا عنوان تھا نکاح نامہ اور ٹیسٹ پیپر۔ پوری میڈیا کے سامنے جب روحی سے پوچھا گیا کہ اس کی کامیابی کا راز کیا ہے تو اس نے اگلی نشست پہ بیٹھے اسفند کی طرف اشارہ کیا۔ میرا راز وہ شخص ہے جس نے مجھے گرنا سکھایا تاکہ میں سمجھ سکوں، اور جس نے میرا پیپر پھاڑا تاکہ میں اپنی زندگی کی نئی کہانی خود لکھ سکوں۔ اسفند نے کھڑے ہو کر اسے سلام پیش کیا اور ہال میں موجود ہر شخص کی آنکھ نم ہو گئی۔ کہانی کا آخری منظر اسی فارم ہاؤس کے باغ کا ہے جہاں اب کوئی خوف نہیں تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان نارنجی اور سنہری رنگوں سے سجا تھا۔ اسفند اور روحی جھولے پر بیٹھے تھے اور روحی کا سر اسفند کے مضبوط کندھے پر تھا۔ اسفند نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور دھیمے سے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ عشق میں سسپنس ختم ہو جائے تو کہانی ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہماری کہانی تو اب شروع ہوئی ہے۔ روحی نے مسکرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اسے معلوم تھا کہ اب ان کی زندگی کا ہر آنے والا دن ایک نیا اور خوبصورت سین ہوگا جس میں صرف محبت کی حکمرانی ہوگی۔